جزاک اللہ احسن الجزا۔ صدر محترم نے ایک اہم مسئلے کی طرف ہم سبوں کی توجہ مبذول کرائی ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے۔ عام طور پر یہ مسئلہ کبھی سننے کو بھی نہیں ملتا ہے اور جو باتیں انہوں نے کہی بالکل صحیح ہے، ہدایت کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اب وقت نہیں رہا کہ کوئی تقریر کی جائے، کوئی بیان کیا جائے، صرف 2-4 منٹ میں ایک دو مسئلے کی وضاحت کر دو۔ وضاحت سے پہلے ایک شعر سماعت کریں۔ اے شیخ کیا ڈھونڈے ہیں شب قدر کا نشان، اے شیخ کیا ڈھونڈے ہیں شب قدر کا نشان، ہر شب شب قدر ہے اگر تو ہو قدردان، ہر شب شب قدر ہے اگر تو ہو قدردان۔ ابھی مولانا طلحہ ندوی صاحب سے آپ خطاب سماعت کر رہے تھے اور انہوں نے شب قدر کے حوالے سے جو بات کہی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترغیب دینے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی ہوگی کہ ہر رات آدمی تہجد کا اہتمام کر لے، فضیلت والی رات ہے، اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ بہرحال ایک دو بات مجھے عرض کرنی ہے اسی پس منظر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ البخاری۔ وفي روایت تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور احادیث کی کتابوں میں لیلۃ القدر سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صاف موجود ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، اور ایک بخاری ہی کی ایک روایت ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور بخاری اور مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ بہرحال میری نظر میں کوئی حدیث ایسی نہیں گزری ہے کہ آخری عشرے کے علاوہ پورے رمضان میں کبھی بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی قول ہو، بہرحال میرے علم میں نہیں ہے، ورنہ آخری عشرے سے متعلق ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جو اعتکاف فرمایا، محدثین نے اس کی حکمت بھی یہ بیان کی کہ تاکہ لیلۃ القدر یقینی طور پر مل جائے۔ اگر لیلۃ القدر رمضان کی ہر رات میں ہو، اگر لیلۃ القدر رمضان کے ہر رات میں اگر لیلۃ القدر ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کا حکم نہیں دیتے، بلکہ پورے رمضان اعتکاف کرنے کا حکم دیتے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں نوٹ کر لیجئے کہ فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن لیلۃ القدر سے متعلق جو بات ہے وہ آخری عشرے کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن سے متعلق یہ بات بالکل بجا ہے کہ قرآن کتاب انقلاب ہے، اور یہ اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ لوگ اسے پڑھے، سمجھے اور قرآن کی ہدایات پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارے۔ لیکن قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے سے متعلق جب ترغیبی بات کی جاتی ہے، لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے، تو بسا اوقات کبھی کبھی انداز ایسا ہوتا ہے کہ سننے میں یوں لگتا ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ۔ تو میں حفاظ کرام اور علماء کرام کی توجہ چاہوں گا۔ ایک میں حدیث پڑھ رہا ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کا جو ماہر ہوتا ہے اس کا حشر
قرآن کریم لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اب آگے سنیے بخاری اور مسلم کی اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، والذی یقرأ القرآن، اور جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، ویتتعتع فیہ، اور اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، وہو علیہ شاق، پڑھنے میں اس کو بڑی دشواری ہو رہی ہے، وہ بیچارہ معنی کیا سمجھے گا، اس کو پڑھنا ہی نہیں آ رہا، وہ بڑی مشکل سے قرآن پڑھ رہا ہے، یہ کہہ دینا کہ کیا فائدہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے لہو اجران، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے، ایک اجر قرآن پڑھنے کا اور دوسرا اجر قرآن پڑھنے میں جو محنت کر رہا ہے اس کا۔ جب پیغمبر یہ فرمائے کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے، تو ہمیں اور آپ کو کس نے یہ اجازت دی یہ کہنے کی کہ کیا فائدہ؟ ہاں یقیناً قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ قرآن میں اللہ نے کیا کچھ فرمایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کہہ دے کہ بغیر سمجھے اگر پڑھتے تو کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ تو نبی سے پوچھ لو، نبی فرما رہے کہ لہو اجرا، اس کے لیے ڈبل اجر ہے، تو جا کے مقدمہ دائر کرو۔ پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں باضابطہ تشریح میں وہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں، ایک مثال سے سمجھاتے کہ ایک دیہاتی آدمی وہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، بڑی مشکل سے قرآن پڑھ رہا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ایک محنت کرنے کا اس کو اجر مل رہا ہے، دوسرا قرآن پڑھنے کا اجر مل رہا ہے۔ اور پھر ایک اور مثال کے ذریعے سے وہ نفس مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے دنیا میں کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے کہ جس نے انگریزی کے حروف تہجی پڑھ لینے کے بعد انگریزی کوئی کتاب لے کر بیٹھا رٹ رہا ہو اور اسے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو اور وہ رٹے جا رہا ہو؟ ایسا آدمی آپ کو بالکل نہیں ملے گا۔ لیکن ایک آدمی قرآن کو لے کر بیٹھ کر کے رٹتا ہے تو اسی لیے، اور اس سے پہلے وہ بغدادی قاعدہ پڑھتا ہے یا نورانی قاعدہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد قرآن کو لے کر کے بیٹھ کر کے رٹتا ہے، وہ اسی لیے کہ اس کو یقین ہے، اس بات پر ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور قرآن مجید پر یقین ہے، ایمان ہے، اسی بنیاد پر اس کو لے کر کے رٹ رہا اور پڑھ رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انسان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یقیناً سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں آپ تلاوت کا بھی اہتمام کریں، آپ ایک معمول بنا لیں کہ آج ہم کو اتنے پارے تلاوت کرنے ہیں اور اتنا سے اتنا تک ہم کو ترجمہ اور مطلب کے ساتھ ہم کو قرآن پڑھنا ہے، تو دونوں کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے، پورے مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے آج کے اس پروگرام کو قبول فرما۔ اے اللہ استقبال رمضان کے عنوان سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اے میرے مولا کریم ہم سبوں کے دلوں میں رمضان مبارک کی وہی اہمیت پیدا فرما دے جو اہمیت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی، جو اہمیت صحابہ کرام کے دلوں میں تھی۔ اے میرے مولا ہم سبوں کو آنے والے مقدس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا رمضان المبارک کی صبح کو، شام کو، رات کو، دن کو اسی طریقے سے ہم سبوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرما جس طریقے سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، صحابہ کرام نے گزارا۔ اے میرے مولا ہم سبوں کی خطاؤں کو، ہم سبوں کی اے اللہ غلطیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں۔ اے میرے مولا تو غفور الرحیم ہے، اے میرے مولا ہم ہیں تیرے بندے، اے اللہ ہم سب کا تو حاجت روا ہے، اے اللہ مشکل کشا ہے، اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ اے میرے مولا ہم سبوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ آج کے اس پروگرام کے انعقاد کرنے والے جناب حاجی پرویز صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، جان میں، مال میں برکت عطا فرما، ہر بلا ہر مصیبت سے حفاظت فرما۔ آج کے اس پروگرام میں جتنے احباب شریک ہوئے ہیں اے اللہ سبوں کے لیے مغفرت کا پروانہ جاری فرما۔
اے میرے مولا جتنی میری مائیں اور بہنیں شریک ہوئے ہیں اے اللہ ان کی شرکت کو قبول فرما اور اس شرکت کے بدلے میں ان سب کے لیے مغفرت کا پروانہ جاری فرما اے اللہ کہنے سننے میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اسے معاف فرما دیجیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین